الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ دو چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں. چنانچہ اگر دو اینٹوں کو جوڑنا ہو تو سیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اینٹیں یکجا ہو جاتی ہیں. اسی طرح کاغذ کو جوڑنا ہو، دو کاغذوں کو جوڑنا ہو، گلوں کا استعمال کیا جائے گا، کاغذ یکجا ہو جائے گا. لوہے کو جوڑنا ہو تو ویلڈ کا استعمال کیا جائے گا، وہ لوہا یکجا ہو جائے گا. اسی طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے کیا چیز استعمال کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم سب کو دین عطا فرمایا ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے، ان کے لیے رحمان نے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو گئی ایمان کی وجہ سے اور اچھے عمل کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو گئی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن جب دین کی نعمت ان کو عطا فرمائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے: رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. اللہ فرماتے ہیں: لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی، اگر آپ زمین بھر کے خزانے خرچ کر کے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے. ان کے دلوں کے اندر محبت کس نے پیدا کی؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی. تو دین اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمایا ہے وہ اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں. یہ دین ہی محبت پیدا کرتا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے جو محبتیں ہوتی ہیں، جو دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں، وہ محبتیں دراصل خواہشات ہیں. اصل محبت تو وہ ہے جو اللہ کے لیے ہوتی، جو ہمیشہ رہتی ہے. وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، کسی کے گالی بکنے سے ختم نہیں ہوتی، کسی کے ستانے سے ختم نہیں ہوتی، کسی کے ظلم کرنے سے بھی وہ محبت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور دنیاوی اغراض کے لیے جو ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ خواہشات ہوتی ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی. خواہشات کا بھوت اترا، محبت ختم. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے اندر محبتیں ہیں. اب یہ محبتیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائیں؟ ان دو دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا نسخہ ہے دین کے اندر؟ وہ علماء نے بیان فرمایا کہ وہ 6 نکات ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، محبت بھری زندگی گزارنے کے لیے. ان 6 چیزوں سے پرہیز کرے آدمی، ان 6 چیزوں سے اجتناب کرے، روکے، تو آپس میں محبتیں ہوں گی.
بس ان 6 چیزوں پہ مجھے بات کرنا ہے انشاءاللہ، وقت کم ہے، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ۔ وہ 6 چیزیں وہ پہلے بھی کبھی میں نے یہاں بیان کیا ہے، لیکن وہ معاشرے کی ضرورت ہے، بار بار مذاکرے کی ضرورت ہے۔ وہ 6 چیزیں غین سے شروع ہوتی ہیں، وہ 6 چیزیں غین سے شروع ہوتی ہیں، بہت خوبصورت ہے اور بہت عمدہ بھی ہیں اور ہمارے فائدے کی ہیں، آسان بھی ہیں۔ بس اگر ہم نے ان 6 پر عمل کر لیا، یعنی ان 6 سے ہم نے پرہیز کر لیا، معاشرے کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، معاشرہ خوبصورت بنے گا، ورنہ نفرتوں بھرا معاشرہ ہوگا۔ ہم نفرتوں کے اندر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، محبت ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ ان میں پہلی چیز ہے غفلت، غین سے۔ وہ 6 چیزیں غین سے شروع ہوتی ہیں، یاد رکھنا ہے۔ پہلی چیز ہے غفلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو۔ غفلت کہتے ہیں اگنور کرنا، نظر انداز کرنا اور لاپرواہی کرنا۔ یہ لاپرواہی کرنا، نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، غفلت برتنا ایسی چیز ہے جس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر سب سے بڑا رونا یہی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں، سماج کے اندر دیکھ لیں کہ آدمی غفلت کر رہا ہے۔ مالک کو شکایت یہ ہے کہ نوکر صحیح کام نہیں کرتے، نوکر کو شکایت یہ ہے کہ مالک اپنی ذمہ داری صحیح پوری نہیں کرتے، وہ بھی ڈنڈی مارتے تو ہم بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، وہ بھی غفلت برتتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، ہمیں سمجھتے نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں سمجھتے۔ شوہر کو شکایت بیوی سے ہے کہ بیوی ہمیں اگنور کرتی ہے، ساری دنیا کی محبت مٹھاس اس کی زبان میں ہے دوسروں سے بات کرنے کے لیے، اور ہم سے بات کرے گی تو تیز انداز میں، اونچی آواز میں، کڑواہٹ کے ساتھ ایسی بات کرے گی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن میں ہی بچا اس کا دنیا کے اندر، باقی سب سے محبت ہے۔ فون پہ دیکھو دن بھر لگی رہے گی، کبھی جو ہے اماں سے بات کر رہی ہے، کبھی بہنوں سے بات کر رہی ہے، اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی ہے، تو بڑے میٹھے انداز میں، بہت میٹھے انداز، اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب شوہر ترستا ہے کاش کہ اس کی مٹھاس میرے لیے بھی ہوتی، ساری دنیا سے بھلی ہے مجھ سے بری ہے، میں نے کیا غلطی کر دی۔ تو شوہر کو بیوی سے شکایت ہے اور بیوی کو شوہر سے شکایت ہے کہ مجھے اگنور کرتے ہیں، مجھے دائیں بائیں کرتے ہیں، میرے اوپر دھیان ہی نہیں دیتی، میرے اوپر دھیان نہیں دیتے، ساری دنیا پہ دھیان دے رہے ہیں، رات میں دن بھر باہر رہتے ہیں، رات میں آتے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، سو جاتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ تو بیوی کو شوہر سے شکایت ہے کہ سب کو ٹائم دے رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، ہمیں اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ اگنور کرنے کا جو معاملہ ہے بہت خطرناک ہے، اس سے محبتیں رکتی ہیں، اس سے محبتیں نہیں آتی، اس سے نفرتیں آتی ہیں، اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غفلت کرنے والوں مت ہونا۔ اور یہی غفلت اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، کیا بندہ اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، نہ معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ باری تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا، غافل کر دیا، آپ اس کی اتباع مت کرنا، اس کی بات مت سننا، جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ جہاں کہیں بھی ہو، اس کے دل کے اندر میں ہونا چاہیے، اللہ ہونا چاہیے اس کے دل کے اندر، وہ اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے۔ تو یہ غفلت اللہ بھی پسند نہیں کرتے۔ آج آدمی غفلتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ غفلت کا ہی ہے سارا کے سارا، ورنہ کون مسلمان ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، فجر کی نماز بھی ضروری ہے، جس طرح جمعہ ضروری ہے، 5 نمازیں ضروری ہیں، لیکن کتنی غفلت برتتا ہے آدمی۔ وہاں مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی طرف، اسے معلوم ہے کہ مؤذن صاحب پکار رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے، حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے، نماز پڑھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور مسلمان کی شان ہے نماز پڑھنا، مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ نماز کو چھوڑے، وہ مسلمان کہے گا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان کی پہچان ہی نماز سے ہے، نماز کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن غفلت، ایک کان سے سونا دوسرے کان سے نکال دیا۔ فجر کی نماز کے لیے اللہ نے اٹھایا،
کوئی بندہ شاید ایسا ملے گا جو کہے کہ میری نیند نہیں کھلتی، جس کے دل کے اندر یہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز ضروری ہے، اس کی نیند کھلتی ہے۔ کیوں صاحب نہیں کھلتی؟ اذان مائک میں ہو رہی ہے، آواز پہنچتی ہے، الارم بھر کے سوچتا ہے، الارم بھی بجتا ہے، الارم نہ بجے، اذان کی آواز نہ پہنچے تب بھی نیند کھلتی ہے، لیکن غفلت، لاپرواہی، ابھی اٹھتا ہوں، تھوڑی دیر سے اٹھوں گا، چلو کل سے شروع کروں گا، آج اور سو جاؤں، اسی غفلت کے ساتھ آدمی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو برباد کر رہا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے غفلت کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ کون اولاد ہے یہ نہیں سمجھتی کہ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے ہمیں اس کی سزا ملے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کتنی مرتبہ بیان ہوتا ہے یہاں سے کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس گناہ کی سزا دیتے ہیں، اور گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی سزا دیتے ہیں۔ وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے، کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو گھر سے کوڑی تک، محلے کی جو کوڑی ہے جہاں پر کچرا جمع کیا جاتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو محلے کی کوڑی تک مارتا ہوا لایا، اور کوڑی پر پہنچا تو باپ کہتا ہے بیٹا بس کر، کیوں؟ کہا کہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارتا ہوا لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دکھایا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کی اولادیں ان کو ستاتی ہیں، ان کو سکھ نہیں مل سکتا، لیکن جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود غفلت، نظر انداز کرنا، آدمی اسی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ جس کے ماں باپ حیات ہیں چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کر لیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام ہیں بندوں کے لیے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یعنی ایک ہی آیت کے اندر، کوئی دوسری آیت نہیں ہے، ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی سینٹنس کے اندر، ایک ہی جملے کے اندر، جہاں اس رب کائنات نے اپنی عبادت کرنے کا حکم صادر فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا، کون سمجھ سکتا ہے؟ کتنا بڑا مرتبہ، جہاں باری تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم فرما رہے ہیں، وہیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ والدین کی اطاعت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فرمان جاری کر رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے باپ بوڑھا ہو گیا، کمزوریوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، صدموں کی وجہ سے باپ جو ہے لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ فرمایا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اس کو بیان کر دیا جاتا، اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ یعنی جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی مت کہو۔ اف کا مطلب ہے ان کو ہاں سے ہوں بھی مت کہو، ہاں سے ہوں بھی مت کہو۔ آدمی انکار تو نہیں کر رہا لیکن ہوں کر دیا کہ ہوں، یعنی جھڑپ دیا باپ کو، ہوں میں ہی ملا تھا تو میں، اور کوئی دکھتا نہیں گھر کے اندر، کوئی ایک سوتا پڑا ہے میں ہی دکھتا ہوں، ہاں سے ہوں بھی مت کہنا انہیں۔ اتنا ادب کون بیان کرتا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر، قرآن جو جامع کتاب ہے اس کے اندر جو آداب بیان کر دیے گئے، جو اصول بیان کر دیے گئے، وہ سمجھ لو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر بیکار بات، فضول بات، یا پھر جو ہے کوئی ایسی بات جو جامع نہ ہو وہ بیان نہیں کی جاتی۔ بہت ہی جامع بات، بہت ہی اہم بات بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پورے رکوع کے اندر ماں باپ کے جو ہے آداب بیان کر رہا ہے۔ اف لکما،
वला तनहरहुमा, और उनको झड़को मत उन्हें। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ नरमी से पेश आना, नरमी से बात करो, जैसा कि एक गुलाम बादशाह से बात करता है ऐसी बात करना माँ बाप से। कैसे पेश आता है गुलाम अपने आका से? क्या हम अपने वालिदैन से ऐसे पेश आते हैं या वालिदैन औलाद से ऐसे पेश आते हैं? आज उल्टा हो रहा है, वालिदैन औलाद से ऐसे पेश आते हैं जैसे कि कोई गुलाम बादशाह से बात कर रहा। बेटे साहब तो जो है पेंट में हाथ डाल के खड़े हैं, वालिदैन झुक के खड़े हुए हैं, ऐसे कह रहे बेटा शाम को आओ तो दवाई लेते आना, शाम को आओ तो मेरा सिरप लेते आना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये शरीयत है, ये दीन है। अदब कहाँ गया? उल्टा हो रहा है, ये इग्नोर करना है, ये है गफलत। आदमी अपने माँ बाप से गफलत कर रहा है, तो अल्लाह फरमाते हैं ये गफलतें तुम्हें बर्बाद करती हैं। वला तकुम मिनल गाफिलीन, तुम गफलत मत करो, गाफिल लोगों में से मत हो। पहचानो अपने माँ बाप के हुकूक को, और पहचानते हो गफलत मत करो। पहचानता कौन नहीं है? सब जानते हैं, जाहिल कोई नहीं है। जाहिल तो अमल ना करके हैं, इल्म के एतबार से जाहिल नहीं है, और जो अमल नहीं करता उसको भी जाहिल कहा जाता है। तो इल्म के एतबार से जाहिल नहीं है, अमल के एतबार से जाहिल है हम लोग। इल्म सबके पास है। इस गफलत से हमें अपने आप को निकालना होगा, तब जाके माशरे के अंदर मोहब्बतें पैदा होंगी। हम अपने माँ बाप की इताअत करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनकी अज़मत करेंगे, उनको इज्जत करेंगे, हमारी औलादें हमारी इज्जत करेंगी। ये है सिलसिला जो चलता है हुस्न माशरत का, खूबसूरत घराने का सिलसिला और खूबसूरत घराने की बागडोर। अगर कोई आदमी अपने माँ बाप की नाफरमानी कर चुका, उनकी खिदमत नहीं कर पाया, तो आप क्या करें? दुनिया से जा चुके हैं, बहुत नाफरमानी कर ली उनकी, वक्त निकल चुका, तो अब भी वक्त है हम तौबा कर लें कि अल्लाह जिस वक्त वो हयात थे हमें चाहिए था कि हम उनकी खिदमत करें, लेकिन हम गाफिल थे, हमने उनकी खिदमत को नजरअंदाज किया, उसको इग्नोर किया, गफलत बरती। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला से माफी मांगे पहले, उसके बाद हदीस पाक के अंदर आता है बाप के मिलने वालों के साथ, माँ बाप के मिलने वालों के साथ हुस्न सलूक करे। माँ बाप के जो मिलने वाले हैं उनके साथ हुस्न सलूक करे। एक सहाबी है कि अल्लाह मेरी माँ तो दुनिया से रुखसत हो गई, कहा तेरी खाला हयात है? कहा कि हाँ खाला हयात है। कहा खाला भी माँ के दर्जे में है, उनकी खिदमत कर ले जाके। तो जो रिश्तेदार हैं, अजीज व कारिब हैं, करीबी, जब माँ बाप के मिलने वाले हैं उनके साथ हुस्न माशरत, उनके साथ हुस्न सलूक करे आदमी, तो अल्लाह ताला उसको नेक लोगों, नेक और इताअत शिआर, फर्मा बरदार बेटों में शुमार करते हैं, औलाद में शुमार करते हैं। फर्मा बरदार औलाद में उसका शुमार होता है, जो बाद में तौबा कर ले और उनके अजीज व कारिब और मिलने वालों के साथ हुस्न सलूक करे। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन, गफलत करने वालों में से मत होना। तो ये पहली चीज है हुस्न माशरत के लिए जो गैन से मैंने बताई, क्या है वो? गफलत। और दूसरी चीज है गीबत। गीबत, मल गीबा या रसूल अल्लाह, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत क्या चीज है? सहाबा ने पूछा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी की पसे पुश्त, यानी पीठ पीछे, किसी की पसे पुश्त ऐसी बात कहना कि अगर वही बात उसके सामने कही जाए तो उसको बुरी लगे, यह है गीबत। कहा कि या रसूल अल्लाह अगर उसके अंदर वाक़अतन वो चीज मौजूद हो तब भी गीबत है? यानी मैंने उसको पीठ पीछे अंधा कहा, लूला कहा, लंगड़ा कहा, भेंगा कहा, और मैंने बहरा कहा, कुछ भी कहा पीठ पीछे, तो फिर भी गीबत तो था ही। वो तो उसको बहरा कह दिया, कौन सा जुर्म कर, तो है ना बहरा, फिर भी गीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ही तो गीबत है। अगर ये तुम उसके सामने कहते, बहरे के सामने अगर तुम कहते ओ बहरे ओ लंगड़े, तो उसको अच्छा लगता क्या? हाँ, फरमाया वही बात अगर उसके सामने कही जाए तो उसको बुरी लगे, ये गीबत है। फरमाया वाक़अतन अगर उसके अंदर ये चीज मौजूद है तभी तो गीबत है। अगर वो चीज उसके अंदर थी नहीं, कोई अंधा था नहीं, अच्छा खासा बेचारा पूरा दिखता है उसे, फिर भी उसको अंधा कह रहा है कि वो तो अंधा है, तो फरमाया वाक़अतन अगर उसके अंदर वो चीज नहीं थी और तुमने वो चीज उसके पीठ पीछे बयान की, फिर गीबत नहीं, फिर बहतान है। ये बहतान है, फिर ये भी हराम है। तो गीबत के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वला यग़्तब बअदुकुम बअदा,
तुम एक दूसरे की गीबत मत करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? पसंद करता है? कहा नहीं पसंद करते। बस इसी तरह अल्लाह ताला के नजदीक ये काबिल नफरत है कि तुम एक दूसरे की गीबत करो। बहुत संगीन गुनाह है। एक हदीस के अंदर तो फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से ज्यादा बुरा है। जिना कितना बुरा है, हर आदमी नफरत करता है। जिसके बारे में ये मालूम हो जाए कि ये जानी है, बदकार है, आदमी उसके पास खड़ा नहीं होता, उससे बात करने में जो है आदमी परहेज करता है, शर्म करता है, हया करता है कि ये आदमी बुरा है, ये ज़िनाकार आदमी है। और वहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना जिना से भी ज्यादा बुरा है। ये इस एतबार से फरमाया उलमा ने लिखा है, इसलिए कि गीबत जो है वो हुकूकुल इबाद में से है, जिना हुकूकुल इबाद में से नहीं है। किसी से अगर जिना का गुनाह हो गया तो वो अल्लाह ताला से तौबा कर ले कि अल्लाह मुझसे, अगर उससे जाके कहेगा तो उसको और शर्मिंदगी होगी, उसको और तकलीफ होगी, तो उससे नहीं कहेगा बल्कि ये अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, बहुत बुरा गुनाह हुआ है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। लेकिन जिसकी गीबत की है, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। तो ये संगीन गुनाह हुआ। इसलिए कहा कि जिना से भी ज्यादा संगीन है, जिना से भी ज्यादा बुरा है कि जब तक वो माफ नहीं करेगा जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। कितना मुश्किल है ये काम, और कितना आसान है गीबत करना, और उसकी माफी कितनी मुश्किल है। कितना आसान है गीबत करना। आदमी गीबत करता है और उसे मालूम भी नहीं होता कि मैं गीबत कर रहा हूं, उसको एहसास भी नहीं होता। यानी इतना रिवाज हो गया, इतना आम हो गया गीबत करना कि उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं गीबत जैसा बड़ा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा हूं। कमेंट्स कर रहा है, तबसरे कर रहा है, बस औकात उसके अंदर गीबत हो जाती नहीं। कमेंट्स इसलिए कहा अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसी सूरत के अंदर जहां गीबत को बयान फरमाया कि तुम बहुत ज्यादा गुमान मत किया करो। इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससु वला यग़तब बअदुकुम बअदा। यग़तब बअदुकुम बअदा, गीबत करना बाद में कहा, इससे पहले कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, ईमान वालों बहुत ज्यादा गुमान से बचो। ये गुमान क्या है? ये गुमान यही तबसरे हैं, यही कमेंट्स हैं। गुमान करना फला आदमी ऐसा ऐसा ऐसा, ये सुबह जाता है, सुबह आता है, यहाँ से इस गली से निकलता है, उस गली से जाता है, फला ये कपड़े पहना था, शाम को ये कपड़े पहना था, ये करता है, वो करता है। ये क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? ये बहुत ज्यादा गुमान से बचो, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा गुमान ही तुम्हें अंदर तक ले जाएंगे। बहुत ज्यादा गुमान ही गीबतों का दरवाजा खोलेंगे। तुम झांक रहे हो पर्सनल लाइफ के अंदर, उसकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हो। इसको फरमाया कि ए ईमान वालों बहुत ज्यादा गुमान से बचो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्म, इसलिए कि बाज गुमान गुनाह हो जाते हैं। फिर कहा वला यग़तब बअदुकुम बअदा, और एक दूसरे की गीबत भी मत करो। मालूम हुआ कि ये हमारे कमेंट्स और ये हमारे तबसरे ही गीबत तक पहुंचाते हैं। और होता है ऐसा। अभी तो तबसरे चल रहे थे, कमेंट्स चल रहे थे, पता भी नहीं लगा गीबत भी इनमें हो गई। तो गीबत अल्लाह के नजदीक संगीन गुनाह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक संगीन गुनाह है। कितना संगीन गुनाह है? फज़ाइल रमजान के अंदर हजरत शेख ने लिखा है कि बाज़ उलमा के नजदीक गीबत करने से रोजा टूट जाता है। इतना संगीन गुनाह है गीबत करना, इसलिए गीबत से परहेज करें। अच्छा, गीबत करना इस बात की अलामत है, गीबत करने वाले के दिल के अंदर अपने भाई के लिए मोहब्बत नहीं है, उसके लिए सच्ची खैरख्वाही नहीं है। और फिर उसको मालूम हो गया जिसकी गीबत की गई हो, तो क्या वो इसके बारे में अच्छा गुमान करेगा? भले ही कुछ ना कहे, लेकिन उसके दिल के अंदर भी रंजिश आएगी, उसके दिल के अंदर भी बुराई आएगी कि मैं इसको इतना अच्छा समझता था और ये मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। इसलिए कहा वला यग़तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत मत करो। इससे मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी गीबत करने से, बल्कि नफरतें आएंगी। तो पहली चीज है गफलत, दूसरी चीज है गीबत। हाँ, माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए जो उलमा ने नुकात लिखे उनमें से दूसरी चीज गीबत, और तीसरी चीज है गिल, कीना। कीना कहते हैं दिल के अंदर रंजिश रखना, बुराई रखना, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी किसी के दिल के अंदर बुराई रखे। फरमाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब मैं रात को सोता हूँ तो अपने सीने को कीने से पाक करके सोता हूँ, और फरमाए ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत को अपनाएगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा।
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سو رہے ہیں، اپنے سینے کو کینے سے یعنی سب کو معاف کر کے سو رہے ہیں، سب کی برائیاں کوئی بھی ہو دل کے اندر سے نکال دو. یہ یعنی ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے سینے کو بالکل پاک کریں کینے سے. مسلمان کا کینہ دل کے اندر، اس کی رنجش دل کے اندر نہیں رکھنا. تو تیسری چیز ہے کینہ، اور چوتھی چیز ہے غلو کرنا. غلو بہت زبردست چیز ہے، غلو کرنا، بڑھانا کسی کو اس کے مرتبے سے. عورت میاں شوہر اپنی بیوی کو اتنا بڑھا دے کہ ماں سے بھی زیادہ اس کا درجہ دے دے، تو یہ غلو ہو گیا. حدیث پاک کے اندر آیا مرد پر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اس کی ماں کا ہے، بیوی کا نہیں ہے، اس کی ماں کا ہے. اور عورت پر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اس کے شوہر کا ہے. آج الٹا ہو رہا ہے، وہ مرد یہ سمجھ رہا ہے شوہر کہ سب سے زیادہ حق بس میری بیوی کا ہے، اور وہ بیوی یہ سمجھ رہی ہے میری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے، اس لیے وہ ماں کی سنتی ہے، شوہر کی نہیں سنتی. اور میاں یہ سمجھ رہا ہے کہ بیوی کا سب سے زیادہ حق ہے، اس لیے وہ بیوی کی سنتا ہے سب سے زیادہ. یہ الٹا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. یہ غلو، اور یہ غلو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. کسی کو کسی کے مرتبے سے بڑھا دینا یہ غلو ہے. اس سے محبتیں پیدا نہیں ہوتی، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہماری طرف دھیان نہیں دیتا، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. تو چوتھی چیز غل اور غلو، اور پانچویں چیز غرور، تکبر. یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تکبر سے بندہ زمین پہ گر جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتے. جو تکبر کرتا ہے، فرمایا تکبر اللہ کی چادر ہے، کبریائی بڑائی یہ اللہ کی چادر، جو اس کو کھینچتا ہے برباد ہو جاتا ہے. تو تکبر سے معاشرے کے اندر بربادی آتی ہے، اور اس انسان کی ایک کوڑی کی عزت نہیں ہوتی جو تکبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو خوبصورت زندگی بنانے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ غرور سے بھی پرہیز کرے. اور چھٹی چیز ہے غصہ، غین سے غصہ. یہ غصہ جو سسٹم گھر کا چلا آ رہا ہوتا ہے، جو محبتیں نسلوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، اس ذرا سے غصے سے جو ہے رشتوں کی جڑیں کٹ جاتی ہیں، رشتوں کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ذرا سے غصے سے محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم اس کو اپنی زندگی خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.